کہ جو بات ہے اسے کھول کے بیان نہ کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہ تو حق اور باطل کو آپس میں مکس کرو، گڑبڑ کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ، وانتم تعلمون، جبکہ تمہیں علم بھی ہے، تم جانتے ہو کہ ہم غلط کر رہے ہیں، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ یہ نماز کا انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز پڑھا کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کا حکم صرف رکوع کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ خالی رکوع تو کوئی عبادت نہیں ہے کہ آپ صرف جا کے رکوع کر لیں کسی کے ساتھ مل کے، تو یہ تو کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو علماء نے اس میں حکمت یہ بیان کی ہے کہ یہودیوں کی جو نماز تھی اس میں رکوع نہیں تھا، قیام تھا اور سجدہ تھا، تو جبکہ مسلمانوں کو جو نماز دی گئی اس میں رکوع بھی تھا۔ یہ اس امت کی ایک امتیازی حیثیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب وہ نماز جو تمہاری نماز تھی وہ منسوخ ہو گئی ہے، اب جیسے دوسرے لوگ رکوع والی نماز ادا کر رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ جا کے جماعت میں شریک ہو کے ان کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ مراد صرف رکوع نہیں ہے بلکہ پوری نماز ہے، اور مطلب جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو، اسلام قبول کرو، اور جیسے جماعت کا ایک نظام قائم ہو گیا ہے اسی نظام کا حصہ بن کر انہی مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر تم نماز پڑھا کرو۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، آگے فرمائے یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، جبکہ تم تورات کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرے اور خود اس پر عمل نہ کرے تو وہ بہت برا شخص ہے اور اس کی یہ حرکت بہت بری ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ یہود و نصارہ میں اس کی بھی ایک عادت تھی، ان کے علماء بہت ساری چیزیں لوگوں کو بتایا کرتے تھے صرف تورات کا حکم سمجھ کے، مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اور اس آیت کا ایک شان نزول بھی ہے، کچھ یہودی گھرانے ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو مذہبی رہنماؤں نے ان کو کہا کہ بھئی تم نے اسلام قبول کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ایمان لائے، ہم جانتے ہیں کہ تم بالکل درست کر رہے ہو اور تم اس پر قائم رہو، لیکن ہماری کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم اسلام قبول نہیں کر سکتے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، بہت سارے بعض غیر مسلم تو میرے علم میں ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور ان کے گھر والے مطمئن ہیں کہ آپ نے قبول کیا، ہم جانتے ہیں کہ اسلام اچھا مذہب ہے مگر ہم کسی مجبوری سے قبول نہیں کر سکتے۔ میرا بھی اس طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے۔ پچھلے سال ایک سکھ خاتون کا فون آیا میرے پاس کہ میری سسٹر نے اسلام قبول کر لیا اور میں بہت خوش ہوں اس سے کہ میری سسٹر نے اسلام قبول کر لیا اور باقی اچھا مذہب ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جب آپ کو اتنا اچھا لگ رہا ہے تو آپ بھی قبول کر لیں۔ تو وہ کہنے لگی نہیں، میں قبول نہیں کر سکتی، بس میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ میری سسٹر نے اسلام قبول کیا۔ تو یہود میں بھی یہ تھا کہ بعض ان میں ایسے معتدل تھے جو دوسروں کو تو اپریشیٹ کرتے تھے کہ تم نے اسلام قبول کیا، تم اچھا کر رہے ہو، لیکن خود نہیں کرتے تھے اور خود کہتے تھے ہماری مجبوریاں ہیں، خاندانی رسم و روایات ہیں۔ تو اللہ نے ایسے موقع پر ان سے خطاب کیا، فرمایا تأمرون الناس بالبر، یہ کیسی بات ہے کہ تم دوسروں کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دے رہے ہو، وتنسون انفسکم، لیکن اپنی ذات کو بھول رہے ہو۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ کیسی بات ہے، ان کو ترغیب دے رہے ہو اور خود اس پر عمل نہیں کر رہے۔ فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اور یہ نماز بہت مشکل ہے سوائے ان لوگوں پہ جن کے دل میں خشوع ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کی اپنے رب سے ملاقات ہونے والی ہے، وانہم الیہ راجعون، اور اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اب یہاں اہل یہود کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جو ایمان نہیں لا رہے اور اسلام قبول نہیں کر رہے، تو اس کی جو وجہ ہے، جو بیماری ہے، جو مرض ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس مرض کا علاج ہے صبر اور نماز میں۔ مفسرین نے لکھا ہے وہ مرض تھا حب مال اور حب جاہ، دولت کی محبت اور عزت کی محبت، کہ اگر ہم ایمان لے آتے ہیں، یہودیوں کے جو بڑے تھے، تو پیسہ بھی جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک تو سود کے خلاف ہیں، اوپر سے زکوٰۃ کا نظام کہ اس میں تو صدقات و خیرات کی ترغیب ہے، اور یہ ناحق طریقے سے جو لوگوں سے ہم ہدایہ وصول کر رہے ہیں یہ بھی چلے جائیں گے، تو پیسہ بھی گیا۔ اور یہودیوں کو پیسوں سے کتنی محبت ہے، یہ اگر اس وقت کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے، آج تو ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ پیسے کو انہوں نے باقاعدہ خدا بنایا ہوا ہے۔ تو پیسہ بھی جائے گا، اور دوسری چیز عزت میں کمی آ جائے گی۔
ابھی پوری دنیا ہمیں زیادہ تعلیم یافتہ سمجھتی ہے، اور عرب کے جو بدو ہیں جن کے بارے میں امی ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، تو ہم انہی امیوں میں پیدا ہونے والے ایک امی نبی کو اپنا مقتدا اور رہبر بنا لیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یعنی یہ ذہنی طور پر قبول کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ آج تک ہم جن کو ان پڑھ سمجھتے رہے، آج انہی کو ہم سب سے زیادہ علم والا سمجھنا شروع کر دیں اور انہی سے علم حاصل کرنا شروع کر دیں، تو وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اس میں اپنی بے عزتی محسوس کرتے تھے۔ تو یہ دو چیزیں ہوئیں کہ ایک عزت کا شوق، بڑا بننے کا شوق، اور دوسری دولت کی لالچ۔ تو قرآن مجید نے دو چیزیں بتائی ہیں کہ تم ان پر عمل کرو گے تو تمہارے اندر سے یہ دو بیماریاں نکل جائیں گی، اور جب یہ دو بیماریاں نکلیں گی تو تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایک بیماری کیا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ۔ دولت کی محبت انسان میں کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ دولت سے آپ کی ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ غریب آدمی جو چاہتا ہے وہ کر نہیں سکتا، اور امیر آدمی جو چاہتا ہے وہ پیسے کے بلبوتے پر کر لیتا ہے۔ خواہشات کی تکمیل، تو اللہ فرماتے ہیں صبر کرنا سیکھو مصیبتوں پہ، مشکلات پہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے اندر خواہشات کو کچلنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس میں صبر سکھایا جاتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں 24 گھنٹے کھاتے رہتے ہیں، وہ کسی چیز سے ڈاکٹر ان کو پرہیز بتاتا ہے، ان سے پرہیز نہیں ہوتا۔ روزہ ہم رکھتے ہیں، اس سے کیا؟ صبر کی ہمارے اندر ایک صفت پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ اہل یہود سے خطاب کر رہے ہیں کہ تم صبر کا مادہ اپنے اندر پیدا کرو۔ صبر عربی میں لغوی مطلب اس کا ہوتا ہے، صبر کا مطلب ہے روکنا۔ جو پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ مرغی کو باندھا جاتا تھا اور پھر اس کو نشانے بازی سیکھی جاتی تھی، اس کو اسلام نے منع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا کہ بھئی اس طرح جانور کو نشانے بازی بنانا یہ ظلم ہے۔ لیکن اس مرغی کو عربی میں مسبورہ کہتے تھے، صبر والی، یعنی مسبورہ کا مطلب بندھی ہوئی۔ تو صبر کا مطلب کیا ہوا؟ باندھنا، بریک لگانا۔ ہم کسی کو کسی رسی سے جب باندھ دیتے ہیں تو وہ ہل نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، جہاں وہ جانا چاہتا ہے جا نہیں سکتا۔ تو جب بھی ہمارا کسی خواہش کو پورا کرنے کا دل چاہتا ہے تو ہم اگر وہاں بریک لگا دیں، اس بریک لگانے کو اور اپنے آپ کو باندھ لینے کو صبر سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ بھی باندھنے کا عمل ہو رہا ہے گویا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، یعنی تم جب صبر کرنا سیکھو گے، خواہشات پہ کنٹرول کرو گے تو تمہارے اندر پیسے کی محبت نکلے گی۔ جب محبت نکلے گی تو تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوگا کوئی مجھے ہدیہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، میں تو وہ کروں گا جس پہ میرا رب راضی ہے۔ زیادہ زیادہ ہدیے آنا بند ہو جائیں گے، پیسے آنا بند ہو جائیں گے، تو یہی ہوگا نا کہ میرا کھانے کی کا معیار گر جائے گا، میں جو چیزیں کھانا چاہتا ہوں وہ کھا نہیں سکوں گا، میرے لباس اور پوشاک کا معیار گر جائے گا، رہائش کا معیار گر جائے گا۔ تو گر جائے، تھوڑا سا صبر کرنا سیکھو، تھوڑا سا اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا سیکھو۔ تو یہ تو صبر کے ذریعے تمہاری مال کی جو محبت ہے وہ صبر کے ذریعے نکلے گی، اور تمہارے اندر جو بڑائی ہے، ہم بڑے ہیں اور ہم کسی کو قبول کیوں کر لیں، وہ بڑائی کا علاج کیا ہے؟ نماز۔ کیونکہ نماز اول سے آخر تک تواضع اور انکساری سکھاتی ہے۔ آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ اللہ سب سے بڑا ہے، کیا مطلب؟ میں بڑا نہیں ہوں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، میں قابل تعریف نہیں ہوں۔ پھر آپ رکوع کرتے ہیں، پھر سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں۔ تو جو خشوع و خضوع سے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے اندر اللہ تواضع اور انکساری پیدا کر دیتے ہیں، اور تواضع و انکساری جب آئے گی تو تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور یہاں قرآن نے پھر بتایا کہ یہ نماز مشکل ہے سوائے ان لوگوں پر جن میں خشوع ہوتا ہے۔ خود نماز پہ آنا بھی تو ایک اچھا خاصا مشکل کام ہے، یعنی کوئی یہ اشکال کر سکتا ہے کہ بھائی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کریں، اس کے لیے پہلے ہمیں نمازی بننا پڑے گا۔ تو خود اس نمازی بنانے کے لیے بھی تو کوئی نسخہ ہونا چاہیے، تو وہ نسخہ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا۔ فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے اندر خشوع پیدا کر لو۔ خشوع کیسے پیدا ہوگا؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، تم ہر وقت یہ گمان رکھا کرو کہ ہماری اپنے رب سے ملاقات ہونے والی ہے۔ جب تمہارے ذہن میں یہ تصور آئے گا نا کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ایک دن رب کی عدالت میں کھڑے ہو کر اس کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، تو ظاہر ہے پھر جو کچھ کرو گے اس کے بارے میں خوف پیدا ہوگا کہ بھئی ہمیں اس کا حساب دینا ہے۔ ابھی تم صرف اس دنیا کو دیکھ رہے ہو، تو آخرت کا تصور پیدا کرو۔ انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور ان کو یہ یقین ہے کہ ہم نے ایک دن اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ استحضار جب پیدا ہو جائے گا تو تمہارے دلوں میں خشوع پیدا ہو جائے گا، اور جب خشوع پیدا ہوگا تو نماز پڑھنا تمہارے لیے آسان۔ خشوع کی علماء نے جو ڈیفینیشن کی ہے، خشوع کہتے ہیں کہ کسی کی قدرت کا آپ کو علم ہو اور اپنی حقارت کا علم ہو،
یعنی آپ کو اپنے حقیر ہونے کا علم ہو, کمتر ہونے کا, اور سامنے والے کے طاقتور ہونے کا علم ہو, تو اس علم کے بعد اس کے سامنے آپ کی جو کیفیت بنتی ہے اس کیفیت کو خشوع کہا جاتا ہے. آپ بہت بڑے علاقے کے فنٹر ہیں, بہت بڑے جو ہے نا دہشت گرد ہیں, آپ کے دل میں کبھی خشوع نہیں پیدا ہوگا, آپ ہمیشہ اکڑ کے چلیں گے, آپ ہمیشہ لوگوں سے تکبر سے بات کریں گے. لیکن کوئی آپ سے بھی بڑا دہشت گرد آ گیا, آپ کا باس آ گیا, آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ایک اشارے پر مجھے گولی ماری جا سکتی ہے, تو اس کے سامنے آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ جو کیفیت ہوگی اس میں آپ کو اس کی قدرت کا احساس ہوگا اور اپنے کمتر ہونے کا احساس ہوگا. اس احساس کے بعد آپ کی جو دلی کیفیات ہیں ان کیفیات کو کیا کہا جاتا ہے؟ خشوع. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو لوگوں اپنے آپ کو ہمیشہ لوگوں سے کمپیئر کرتے ہو کہ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیا تو ان لوگوں کی نظر میں ہمارا وہ مقام نہیں رہے گا, اس سے تمہارے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہے. تم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رکھا کرو. تم یہ دیکھو کہ تمہیں ایمان لانے کا حکم اللہ کی ذات دے رہی ہے, اللہ طاقتور ہے, اس کے سامنے جب اپنے آپ کو رکھو گے تو تمہیں اپنے کمتر اور حقیر ہونے کا احساس ہوگا, اس سے تمہارے دل کے اندر خشوع پیدا ہوگا. یہاں میں ایک تھوڑی سی معلومات کے لیے, اگرچہ یہ لفظ یہاں استعمال نہیں ہو رہا لیکن چونکہ عام طور پر یہ لفظ ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے خشوع اور ایک ہوتا ہے خضوع. ہم کہتے ہیں نا بھائی فلاں آدمی نماز پڑھ رہا ہے بہت خشوع و خضوع کے ساتھ, تو علماء نے لکھا ہے کہ خشوع کا جو مطلب ہے وہی مطلب بالکل خضوع کا بھی ہے, کوئی فرق نہیں ہے. لیکن جب یہ لفظ دونوں ساتھ ساتھ استعمال ہوں تو پھر خشوع اور خضوع میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. وہ یہ کہ خشوع کہتے ہیں دل کی ان کیفیات کو جن کا اظہار آپ کی زبان سے ہو رہا ہے, اور خضوع کہتے ہیں دل کی ان کیفیات کو جن کا اظہار آپ کے جسم سے ہو رہا ہے. مثال کے طور پر کوئی بہت بڑا دہشت گرد ہے, کوئی طاقتور ہے, یا بہت کوئی ظالم ہے, یا کوئی بہت طاقتور حاکم ہے, آپ اس کے سامنے جب بیٹھے ہیں تو آپ جب اس سے بات کریں گے تو آپ کی آواز میں نرمی ہوگی, ممکن ہے آپ کی آواز کپ کپانے لگے, تو اس کیفیت کو کیا کہا جائے گا؟ خشوع. اور آپ کے جسم سے, باڈی سے بھی یہ شو ہو رہا ہوگا کہ آپ اس وقت کسی گھبراہٹ میں ہیں, بہت تواضع میں ہیں, آپ نے کندھے جھکائے ہوئے ہوں گے, سر تھوڑا سا جھکایا ہوا ہوگا, ایسا نہیں کہ سینہ کڑا کے اس کے سامنے بات کریں. تو یہ جو باڈی سے اور جسم سے جو آپ کی کیفیت ظاہر ہو رہی ہے اس کو کیا کہیں گے ہم؟ خضوع. تو یہ جب ہے جب یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں. عربی میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جب وہ ایک ساتھ استعمال ہو تو ان کا مطلب الگ الگ ہوتا ہے, لیکن جب وہ الگ الگ استعمال ہو تو وہ ایک ہی معنی میں ہوتے ہیں. اس کی ایک اور مثال ملتی ہے ایمان اور اسلام. قرآن مجید میں جو مومن کا مطلب ہے وہی مسلم کا مطلب ہے, جو مسلم کا مطلب ہے وہی مومن کا مطلب ہے, لیکن جب یہ دونوں لفظ ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں, ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, اب ایک ساتھ استعمال ہو رہے ہیں, تو یہاں مومن کا مطلب ہوگا کہ جن کا عقیدہ درست ہو, اور مسلم کا مطلب ہوگا کہ صرف عقیدہ درست نہ ہو بلکہ اپنے آپ کو انہوں نے پریکٹیکلی اور عملی طور پر اسلام کے حوالے کر دیا ہو, یعنی اس کے مطابق عمل کرنا بھی شروع کر دیا ہو. تو یہ فرق ہے مومن اور مسلم میں جب وہ ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں. لیکن ویسے قرآن میں جہاں مومن ہے وہی مسلم ہے, اور جہاں مسلم ہے وہی مومن ہے, کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں میں.